السلام علیکم۔ آج ہم بناتے ہیں افغانی شلجم۔ افغانی شلجم بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا سارا غصہ نکالنا ہے لہسن پر۔ لہسن پر غصہ نکالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا آئل۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کر لیں گے فرائی۔ فرائی کرنے کے بعد اب ہم جو تھوڑا بہت بچا ہوا غصہ ہے وہ نکال دیتے ہیں پیاز پر اور اس کو بھی بالکل چاپ کر دیتے ہیں۔ جب تک پیاز کو ہم چاپ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں لہسن کو بھی دیکھتے رہنا ہے کہ ہمارا لہسن جل نہ جائے۔ چلیے جی، ہماری لہسن ہو گئی ہے فرائی۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آنین اور لہسن کے اس پیسٹ کو ہم فرائی کریں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا لہسن جلے نہیں۔ ہمارا لہسن جو ہے وہ ہو چکا ہے تیار۔ اب ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر لیں گے۔ میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے، اس کو کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیا۔ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں تاکہ ہمارے ٹماٹر گل جائیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اسپائسز۔ اس میں نے ایڈ کیا ہے ریڈ چلی اور ساتھ میں نے دھنیا پاؤڈر اور یہ ہلدی ڈال دی ہے اس میں۔ نمک میں نے گوشت پکاتے وقت بھی ڈال دیا تھا، لیکن اگر آپ کو تھوڑا کم زیادہ لگے تو آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے شلجم اور گوشت جو کہ میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے۔ میں نے اس کو تھوڑا زیادہ بوائل کر دیا تھا تو بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے ورنہ شلجم بالکل گل جائیں گے۔ اب ہم اس میں تھوڑے سے اسپائسز ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو گرین چلی پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کاٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے تو ہم تھوڑا سا اس میں ہری مرچ کو کاٹ کے ایڈ کر دیں گے۔ ہری مرچ کا ذائقہ بہت زبردست آتا ہے۔ تو ہمارا سالن ہو چکا ہے تیار اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نے ڈال دی ہیں گارنشنگ کے لیے دھنیا، ہری مرچ اور تل اور ساتھ میں بیج۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر